بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایس کے ریئیکشنز۔ اور آج بات کریں گے ہم ستارہ کی ویڈیو پہ جو کہ اس نے ریلیز کر دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس کے سپورٹرز کے اوپر ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پہ، جو ہمیں سب سے پہلے تو ہیٹرز کہتے ہیں، اور پھر جب ہیٹرز کے چینلز پہ آتے ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور پھر آ کے انہوں نے یہ کہا جی اس کا تو چینل بند ہو چکا ہے، اس کا چینل جو ہے وہ بین ہو چکا ہے، اب آپ لوگ خوش ہو جائیں آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو میں آپ کو وہ لکھا ہوا بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے لکھا ہے کہ اس کا چینل بند نہیں ہوا، وہ شفٹنگ کر رہی ہے، اور یہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا وہ شفٹنگ کر رہی ہے، وہ گھر سیٹ کر رہی ہے، وہ چیزیں خرید رہی ہے، وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور دیکھیں آج وہ حاضر ہو گئی اپنے نئے گھر میں، نئے فرنیچر، نئے سیٹ اپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس بات پہ تو آپ لوگوں کو تھپڑ لگ جائے، اور اس کا چینل بین نہیں ہوا، یہ اس کا بہت بڑا ایک ڈرامہ تھا۔ سمپتیز جیسے ہر دفعہ وہ گین کرتی ہے، اس دفعہ بھی اس نے سمپتیز اسی طرح سے گین کی ہیں۔ جی سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ جی میرے چینل پہ 4 سٹرائکس آئی تھیں۔ تو ستارہ جی سب سے پہلے تو، اور سب لوگ بھی غور سے سن لیں، کہ 3 سٹرائکس کے بعد چینل ختم ہو جاتا ہے۔ چینل ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو اس کی 4 سٹرائکس کیسے آئی؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جی پائل ملک کا تھینک یو، جنہوں نے اس کی مدد کی، اور اللہ انہیں اس کا اجر دے گا۔ تو تم نے تو پالے ہوئے انڈیا والے ہیں اپنے سپورٹرز، کیونکہ پاکستان کا جو تم نے منہ کالا کیا ہے، جو پاکستان اسلام کا تم نے منہ کالا کیا ہے، اسی طرح تو کیا ہے کہ ان کو اپنے سپورٹ میں رکھ کے، اور تم نے ہم سب کو بے عزت کرا دیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سلمہ کی ویڈیو پہ، کہ سلمہ نے ویڈیو بنائی اور سلمہ نے کہا کہ تمہیں اتنا فیم ملا، اللہ کرے تمہارے بچے مر جائیں، اللہ کرے یہ ہو جائے، تمہیں اتنا فیم ملا، لوگ تمہارے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا ایک پلان تھا، بہن کا ایک پلان ہے، اور بہن منہ پہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کرے تمہارے بچے مر جائیں، اور جو ہے تمہیں اتنا فیم ملا ہے تو مجھے بھی یہ فیم چاہیے۔ تو تم کتنی جھوٹی ہو، فیم تو اصل میں تمہیں چاہیے ہوتا ہے، جھوٹ بول کے تو تم آتی ہو۔ پچھلے کتنے مہینوں سے تو ہم تمہارے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سلمہ کا ڈرامہ تو ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ ڈرامے تو تم ہر وقت، شادی سے جو تم نے فیک کوثر جو بٹھائی ہوئی ہے، اس سے لے کے ابھی تک جو تم ہر اس پہ آ کے رونے لگ جاتی ہو، تو تم آج سلمہ کے بارے میں بات کر رہی ہو، اور تم اس کو کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے فیم کے پیچھے ہے۔ جی کہتی ہے جی مجھے بہت بڑا دھچکا لگا اپنی بہن کی طرف سے، اور میں اپنے آپ کو ختم کر چکی تھی۔ اور کتنی جھوٹ بولے گی تو، اور کتنی جھوٹی ہے تو کر رہی تھی یہاں پہ شفٹنگ ہے آرام سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے پیچھے فرنیچر تو دکھا لوگوں کو، تاکہ لوگ تجھے لعنت ملامت کریں، تجھے اچھی اور گالیاں دے، اور تو اپنی بہن پہ الزام لگا رہی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے مار دیا۔ ارے تو مری کہاں ہے؟ تو زندہ ہے، تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، اور تو اپنی بہن پہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے کہ وہ جو داڑھی والے انکل ہیں وہ پہلے اس کے ساتھ تعلقات تھے، اور اگر میں یہ تعلقات کھول دوں تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم اپنا زنا چھپانے کے لیے، تم اپنا گناہ چھپانے کے لیے اب اپنی بہن کے اوپر الزام لگا رہی ہو۔ تم تو کتنی گندی عورت ہو، تم کتنی نیچ عورت ہو۔ تمہاری تو اپنی بیٹیاں ہیں، کل کو جب تمہاری بیٹیاں یہ حرکتیں تمہیں دیکھ کے کریں گی، کیونکہ جو تم کر رہی ہو، اور یہ تم آج کا نہیں کر رہی، تم تو ڈانس پارٹیز میں جاتی رہی ہو، تم تو ویسے بھی ہوٹلوں میں جاتی رہی ہو۔ تو وہ تو پہلی دفعہ اس نے یہ بات، اس نے کیونکہ اس کے شوہر کے ساتھ تم نے یہ کام کیا تو اس نے تمہاری یہ بات کھولی، لیکن تم تو ہمیشہ سے کرتی رہی، اور وہ دلال تمہارا ساجد تمہارے ساتھ رہا ہمیشہ سے، تو تم کس بات پہ اپنی بہن کو گالیاں دے رہی ہو؟ کہتی ہے جی اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں، اور اس نے مجھے بہت بڑا صدمہ دیا جس کی وجہ سے میں ادھر آئی۔ ارے تم نے جو اس کے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ ساجد کی شادی کرائی تو ظلم تمہارے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کوثر آ گئی ادھر کراچی تو ظلم تمہارے ساتھ ہو گیا، تم نے کوثر کو بھگا دیا تو ظلم تمہارے ساتھ ہو گیا، تم نے گاڑی لے لی ظلم تمہارے ساتھ ہو گیا، گھر لے لیا ظلم تمہارے ساتھ ہو گیا، ویوز بڑھاتی ہو ظلم تمہارے ساتھ ہو گیا، پیسہ آ رہا ہے ظلم تمہارے ساتھ،
کوثر کا بچہ مار دیا تم، ظلم تمہارے ساتھ، وہ تو کسی نے FIR تمہارے خلاف نہیں کٹوائی. میں تو حیران ہوں کہ وہ کتنے غریب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بچے کی FIR تمہارے خلاف نہیں کٹائی. ظلم پھر بھی تمہارے ساتھ ہوا. روئی پھر بھی تم کتنی بے شرم ہو، تم کتنی گری ہوئی عورت ہو یار. اتنی بے شرم عورت ہے کہ اپنے گناہ کو قبول کرے، اتنی بے شرم عورت ہے کہ آ کے سوری کرے تو الٹا اپنی بہن پہ الزام لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے پروفز لے کر آؤں گی. اور یہ جو میں وہاں گئی تو یہ لوگ مجھے جان بوجھ کے عمرہ کے لیے لے کر نہیں گئے، یہ لوگ مجھے یہاں وہاں پھر آتے رہے، میں نے ان کو بہت منتیں کی کہ بھئی مجھے لے جاؤ عمرہ کے لیے. ارے تو چوچی کاکی ہے، جب تو اتنے بڑے بڑے فارم ہاؤس وہاں بک کر آ رہی تھی، جب تو پانی میں ڈبکیاں لگا رہی تھی، جب تو سوئمنگ کر رہی تھی، جب تو ہر رات افطاری کے بعد تو نکل جاتی تھی باہر شاپنگ کرنے، سیریں کرنے، اور ہر گرین بیلٹ میں کھڑی ہو کے تو ناچ رہی ہوتی تھی، گھوم رہی ہوتی تھی کہ ہائے یہ ہریالی مجھے کتنی پسند ہے، ہائے کتنا مزہ آ رہا ہے نا سلمہ، ہائے سلمہ ہم دونوں کتنا انجوائے کر رہے. تو آج کہتی ہو کہ جی انہوں نے نہیں جانے دیا. ان کی اتنی جرت، وہ تو تمہارے نوکر تھے، وہ تو تمہارے ساتھ ساتھ پھر رہے تھے، ان کا تو رمضان تم نے بھی خراب کر دیا. نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے نماز پڑھی، نہ کوئی تراویاں پڑھی، نہ تم نے ہمیں دکھایا جو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جی یہ مدینہ جا رہی ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں دکھائے گی. تم نے تو وہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں. تم نے تو ہمیں سیر سپاٹا اور یہ دکھایا کہ وہاں عورت کچھ بھی کر سکتی ہے. ہمارے ذہن میں مدینہ شریف کی اور ہمارے مسجد نبوی سب کی ایک الگ پکچر تھی، کیونکہ ہم لوگ آج تک نہیں گئے ہوئے. تو تم نے تو اس پکچر کو بہت ہی زیادہ ایلیبوریٹ کر دیا، ماڈرن کر دیا، اور ہم نے کہا واہ یار ایسا بھی ہوتا ہے سعودیہ میں، اس طرح بھی عورتیں پھرتی ہیں. کبھی تم ہیروئن، تم رمضان میں تم ماڈلنگ کر رہی ہو، تمہیں تو اتنی شرم نہیں آئی. کہتی ہے کہ جی میں تمہاری پرسنل باتیں لے کر آ سکتی ہوں، لیکن تمہاری نا بہن کا دل گوارا نہیں کر رہا، ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں ایسی باتیں کروں. ارے کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اب تو کریٹ کرے گی. تمہارے ہے ٹٹو، اور جو تم کہہ رہی ہو نا کہ رشتہ دار سارے اس کے ساتھ، میرے ساتھ کوئی نہیں، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ سارے تو تمہارے پاس پہنچے ہوئے، ہر ایک کی ویڈیو تمہارے حق میں بن رہی ہے. تم دنیا کو کیسے بے وقوف بنا رہی ہو؟ تم دنیا کو کیسے پاگل بنا رہی ہو؟ تم کیا چیز ہو؟ مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور تمہارے سپورٹرز اندھے کہاں سے آئے ہیں جو تمہیں اتنا سپورٹ تمہاری ان غلط حرکتوں پہ کر رہے ہیں؟ تم نے ہمارے اسلام کو ڈبو کے رکھ دیا ہے. تم جیسے کے لیے تو اسٹرائکیں واقعی دینی چاہیے. تمہیں تو ہمیں اسلام کے نام پہ اسٹرائک ہے، تم نے تو قرآن جھوٹا اٹھا کے اور زمین پہ رکھ دیا. تمہیں تو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ قرآن کو رکھتے کا ہے. تمہیں تو قرآن کی جب پرواہ نہیں ہے، تمہیں قرآن کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، تو تم انسانوں کی عزت کرو گی. پھر کہہ رہی اپنی بہن کو کہ تم جو اپنے آپ کو فرشتہ بنا کے بیٹھی ہو، تو میری ماں اور میرے رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور مجھ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں جانتا کہ تم کتنی فرشتہ ہو. تم کتنی فرشتہ ہو. سلمہ نے تو آج تک کسی کی برائی نہیں کی، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں وہ گھر کے کام کر رہی ہے، پارلر کا کام کر رہی ہے، گھر میں بچوں کو سبق پڑھا رہی ہے، ہم نے تو ہمیشہ اس کو یہ کرتے دیکھا. اور تم سارا دن کراچی کی سڑکوں پہ پھر رہی ہو، سارا دن شاپنگ ہو رہی ہے، سارا دن نہ نماز ہے نہ قرآن. تمہارے بچوں کے کپڑے دیکھو، تمہارے بچوں کی حالت دیکھو، ہر چیز کی حالت دیکھو کیا ہوئی ہوئی ہے. اور تم سارا دن گلیوں میں سڑکوں پہ پھر رہی ہوتی ہو اور ہمیں جھوٹ بتا رہی ہو. تمہارا کیا خیال ہے تمہارے اس جھوٹ میں ہم آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. پھر تم کہتی ہو کہ یہ جھوٹ بولتی ہے کہ میں نے لوگوں کو خریدا ہے، پیسے دیے. عمران خان اتنا بڑا، اس کو سیٹ سے اتار دیا تو وہ نہیں پیسے. ارے عمران خان کی بات مت کرو، وہ تو لیجنڈ ہے، لیجنڈ. ٹھیک ہے، تم کیا ہو؟ تم تو کچرا ہو، کچرا. ٹھیک ہے، کچرا رانی. تم ایک لیجنڈ سے اپنے آپ کو ملا رہی ہو. ارے وہ لوگ تو اربوں خربوں میں باتیں کرتے ہیں، تم تو ہزاروں لاکھوں میں باتیں تھوڑی بہت کر لیتی ہو. تو تم اس کو بتا رہی ہو. اور تمہارے ٹٹو ان کو 10,000 بھی دے دو گی نا تو یہ تمہارے لیے بول پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 ویوز بھی دے دو گی، 100 ویوز بھی ان کو دے دو گی نا تو یہ تو ویوز کے بھوکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ویوز پہ چلتے ہیں. تو تمہارے ٹٹو تو ویوز پہ تمہارے لیے بول لیتے ہیں. وہ عمران خان کی بات نہ کرو، اب اسے بیچ میں لا کے بدنام نہ کرو خدا کے لیے. ستارہ کو بلوایا جی اپنی پروموشن کے لیے، اور کیوں باقی بہن بھائیوں کو نہیں بلوایا؟ تمہارا ساجد تو 3 دفعہ جا کے ڈیموٹ ہو کر واپس آ چکا ہے.
ٹھیک ہے نا. ساجد کو تو سعودیہ والوں نے انٹر ہی نہیں ہونے دیا. اور یہ تو تم اپنی ماں سے ملنے گئی تھی بقول تمہارے. اگر تمہاری ساری ویڈیوز لوگ دیکھ رہے ہیں, تم تو اللہ پاک کی سرزمین پہ گئی تھی بڑے شوق سے. تم اپنی ماں سے نہیں ملی ہوئی تھی بڑے عرصے سے, تم تو بڑی خوشی سے گئی تھی. انہوں نے تو تمہیں نہیں بلایا تھا. تم تو اپنی مرضی سے گئی تھی, جو ہمیں یاد ہے, جو تم اگر اپنی ویڈیوز خود ہی کھول کے دیکھ لو. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے, تو تمہارا جھوٹ تمہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے جھوٹ بولا کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یاد کرو کہ تم اپنی مرضی سے سعودیہ گئی تھی, تم عمرہ کرنے گئی تھی بقول تمہارے, اور تمہیں اللہ پاک کی بڑی یاد آ رہی تھی, اللہ پاک کی سرزمین کی بڑی یاد آ رہی تھی, اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی. تم نے کہا جی ان 7 سالوں میں انہوں نے مجھے کیوں نہیں بلوایا, کیونکہ ان بیچاروں کے اتنے وسائل نہیں کہ تمہیں بلا سکیں. اب تمہارے پاس, تم کیوں نہیں گئی, تم کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ تمہارے پاس بھی وسائل نہیں. تو تمہارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے. تم نے تو اپنی بیٹی طیبہ کو اسکول سے اٹھا لیا تھا. تم ایک پارلر میں کام کرتی تھی, ساجد ایک گھر میں کام کرتا تھا, وہاں پہ اسے 20 لاکھ کا فراڈ کیا تو تم لوگوں نے گزری میں ایک گھر لے لیا. ٹھیک ہے نا. پھر وہاں کا بھی 10-20 ہزار کرایہ نہ دے کر تم لوگ رفو چکر ہو گئے. اور پھر ساجد نے اپنی زمین بیچی, تم نے اپنی زمین, اور تم لوگوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا. لیکن تم لوگ پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے, جس کی وجہ سے طیبہ کو اسکول نہیں بھیجا تم لوگوں نے, اور صرف تمہارا مصطفیٰ جاتا رہا. تو تم تو سعودیہ جانے کے قابل ہی نہیں تھی. یہ تو اب تم نے جھوٹ بول بول کے کوثر کے اوپر ویوز بنا کے تمہارے پاس پیسے جمع ہوئے تو تم سعودیہ گئی. آپ لوگ دیکھیں غور سے, تو جہاں جہاں اس نے دوسری شادی, ہسبینڈ کی شادی, کوثر, میرے ساتھ یہ ہو گیا, کوثر نے یہ کر دیا, ہسبینڈ وائف کے پاس چلے گئے, وہاں پہ ملینز میں اس کے پاس ویوز ہیں, ملینز میں. لیکن جہاں اس نے اپنا کوئی کانٹینٹ ڈالا کہ آج میں یہاں گئی یا یہ, وہاں پہ کوئی ایسے ویوز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے سارا پیسہ جو ہے کوثر کے نام پہ کمایا. تبھی ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اب ہماری بیٹی کا نام نہیں لینا. لیکن اس نے اینڈ تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. یہ ابھی بھی گاؤں سے اس کا نام لے کے, اس کو خاک میں ملا کے, اس کے بچے کو خاک میں ملا کے, یہ کس بات کی بات کرتی ہے کہ میں ہمدرد یا میں دکھی یا میں, ارے جو تو جس عورت کو دکھی کر کر آئی ہے, جس کا بچہ تو کھا کر آئی ہے, تو تیرے تو شوہر کو چاہیے تھا اس کے پاس بیٹھتا, اپنی بیوی کی ہمدردی کرتا. لیکن وہ ایک پیڈ عورت تھی, اس لیے نہیں وہ رکا. اور بے شرم ادھر کھڑا ہو کے تو دلالیاں کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے جی ستارہ بہت جلدی آنے والی ہیں آپ کے سامنے, ستارہ ٹھیک ہے. اور ستارہ ہمیشہ سے ہی ٹھیک تھی. میں آپ کو بتاؤں, ستارہ کبھی بیمار ہوئی نہیں, ستارہ نے ڈپریشن لیا ہی نہیں. ستارہ واز پلاننگ. سب سے پہلی بات, وہ اپنا گھر سیٹ کر رہی تھی, وہ اپنی شفٹنگ, شی سیڈ فورگیٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ میں ایک ہی ویڈیو ڈالوں گی اور میں وہاں چلی جاؤں گی, مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, اور جو میں ڈالوں گی وہ سب یقین کریں گے. جب تم سعودیہ سے واپس آ رہی تھی تو تم نے عید پہ مہندی نہیں لگوائی, لیکن سعودیہ سے آتے ہوئے تم نے مہندی لگوائی, اور تم بار بار کر رہی تھی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے, اب مجھے شادی کر لینی چاہیے. تمہارا پلان تو یہی تھا کہ میں آؤں گی, ساجد کو ایک ٹھڈا لگاؤں گی, اور اس کے بعد وہاں سے اصغر کو بلاؤں گی, اور ہم دونوں مل کے بڑے مزے سے شادی کر لیں گے. لیکن پلان ہو گیا تمہارا چوپٹ, کھل گیا تمہارا سارا راز دنیا کے سامنے, اور تم ہو گئی ذلیل. لیکن افسوس کہ تمہیں آج بھی شرم نہیں ہے, افسوس کہ تمہیں آج بھی شرمندگی نہیں ہے, افسوس کہ تمہیں ندامت کا اتنا ایک جو ذرہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. تم اتنے دھوکے باز ہو کہ تم لپسٹک لگائے, تم فیشن کریم لگائے, تم اپنی گلی میں چلی آ رہی تھی, اور تمہارے گھر میں سب نے کہا جی ستارہ باہر گئی ہوئی ہے. جب تمہیں یوٹیوبر نے باہر آ کے دیکھا تو تم اس کو دیکھ کے رفو چکر ہو گئی, تم بھاگ گئی, اور جب وہ تمہارے پیچھے بھاگی تو تم غائب ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اس نے تمہارے شوہر کو فون کیے تو اس نے کہا ستارہ تو اوپر ہے. اس نے کہا میں نے ستارہ کو ابھی دیکھا ہے سڑک پہ, اور وہ مجھے دیکھ کے غائب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور تم نے اس طرح سے اپنا اسکارف لیا ہوا تھا, تمہاری کوئی آئی بروز اڑی ہوئی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی, بکالس کے اس نے ریڈ لپسٹک بھی لگائی ہوئی تھی, وہ جو پنک سی لگاتی ہے, آئی بروز بھی ٹھیک تھی, اور اس کی شکل. اور میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی تھی کہ میں آئی ہوں, ستارہ نہیں ہے, لیکن ستارہ صحیح ہے, ستارہ بالکل ٹھیک ہے. تو کہتی میں آپ لوگوں کو ہنٹ دے رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں, کیونکہ میں ستارہ کو دیکھ چکی تھی. اتنی جھوٹی عورت ہے, کہتی ہے کہ زبردستی مجھ سے اس نے یہ میسیجز کروائے. تم سے تو ساجد نہیں زبردستی کر سکا, تم سے تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکا, تو تم سے سلمہ زبردستی کرے گی. تم اتنی چوچی کاکی ہو, تم روٹی کو چوچی بولتی ہو. ٹھیک ہے نا. تم نوالا ناک سے کھاتی ہو,
جو تم سے وہ میسیجز کرواتی رہی اور تم کرتی رہی. تمہارے ساتھ دھوکا ہو گیا. اور کتنے مانگے ہیں وہ بھی میں چل کر بتاتی ہوں. خیر شروعات ہوئی, میں یہاں سے وہاں گئی, یہ وہاں پر میرے لیے بہت زیادہ اوور کر رہی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج سے اتنے سال پہلے انہوں نے کیوں نہیں میرے ساتھ اتنا سب کیا جو کہ آج ہی میرے لیے اتنا کر رہے ہیں. اور جو اس نے چھوڑ دی تھی اس وجہ سے, کیونکہ اس کو چینل چلانا تھا. اس نے جاب چھوڑی کیونکہ اس کو چینل چلانا تھا. تم نے جو پورے خاندان کے چینل کھلوائے وہ کیا تھا؟ کیا ہوا اگر تمہاری بہن نے کہہ دیا کہ مجھے کمیونٹی پہ لگا دو؟ کیا ہوا اگر تمہاری بہن نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا سپورٹ کر دو؟ اس میں کوئی بری بات تو نہیں تھی. بہن بھائی تو ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے, لیکن تم ڈر گئی تھی کہ یہ سعودیہ میں رہتی ہے, اگر اس کے پیسے مجھ سے زیادہ ہو گئے تو یہ امیر ہو جائے گی اور میں اس سے کم ہو جاؤں گی, کیونکہ باقی ٹٹوؤں کا تو تمہیں پتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کما نہیں سکتے, اور جہاں ان کے ویوز زیادہ ہوں گے ادھر ہی میں ڈراپ کروا دوں گی. ٹھیک ہے نا, لیکن تم اس کے اوپر نہیں کر سکتی تھی, اس لیے تم نے اس کی ہیلپ کی نہیں. اور پھر روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ جی مجھے تو گاڑی کے پیسے بھرنے تھے, میرے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ لوگ مجھے روک رہے تھے اور مجھے عمرہ نہیں کرنے دیتے. تم اتنی چوچی کاکی, تم اپنی ویڈیوز تو دیکھو جو تم پولوں میں, جو تم فارم ہاؤس جا جا کے ڈھونڈ رہی ہو, جو دوسرے دن ہی تم نے فارم ہاؤس ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے, کبھی یہ سیلیبریشن تو کبھی وہ سیلیبریشن. اس میں تو سلما تھی نہیں, سلما تو تمہاری کسی ویڈیو میں ہی نہیں آتی تھی, سلما تو کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور نہ ہم نے کبھی سلما کا چینل دیکھا. ٹھیک ہے نا, ہم تو تمہاری چیپ حرکتیں دیکھتے تھے کہ تم کیا چیپ حرکتیں کر رہی ہو سعودیہ میں جا کے. سلما نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا, اور تم سلما کو بول, ہاں سلما بتاؤ, یہ میری بہن پیاری مجھے یہاں لائی ہے. اس ٹائم تو تمہیں وہ بہن بہت پیاری لگ رہی تھی, اس ٹائم تو تم اس کو لے لے کے لور لور پھرتی تھی. اور آج تم سلما کے لیے کہہ رہی ہو کہ زبردستی اس نے ویوز کے لیے تمہیں روکا تھا. بے شرم عورت, ویوز کے لیے تو تم نے لوگوں کو استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, ویوز کے لیے تو تم نے اپنا شوہر کو اتنا گندا کیا ہے. سب کو چھوڑو, تم نے تو اپنے اسلام, اپنے ملک کی پرواہ نہیں کی, بس لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر تم اپنی بہن کو بدوائیں دے رہی ہو کہ اللہ تم سے پوچھے گا ایک دن. تم اللہ کی باتیں نہیں کرو, تم تو بالکل بھی اللہ کا نام نہیں لو, کیونکہ اللہ نے تو تمہارے ساتھ وہ کیا, تمہیں اتنا بے عزت کر دیا کہ اللہ اب کہہ رہا ہے کہ تم بھی سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ, دیکھ لو میں کیا سے کیا کر سکتا ہوں. کہ تم نے میرا نام ہر جگہ استعمال کر کے تم نے جو ہے پیسہ کمایا ہے, تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم زناکاری کرتی ہو اور پھر میرا نام لیتی ہو, اور پھر تم دوسروں کو کہتی ہو کہ اللہ پوچھے گا. اللہ, تم کس حیثیت سے اللہ کا نام لیتی ہو؟ تم اگر اتنی اچھی عورت ہوتی, تم اگر اتنی نیک عورت ہوتی, تم سجدوں میں گری ہوئی ہوتی, تم اللہ پاک سے واقعی معافیاں مانگتی, تم اللہ پاک سے واقعی جو ہے نا توبہ کے نفل ادا کرتی. لیکن تم تو اتنی بے حس عورت ہو, اپنی شفٹنگیں کرتی رہی, پرواہ بھی نہیں کی, اور آج آ کے پھر سے وہی گول منہ بنا کے اور وہی آنکھیں اپنی رونے والی بنا کے, اور تم لوگوں کیا بے وقوف پھول بنا رہی ہو. پھول تم کہتی ہو کہ جی اس نے کہا تم یوٹیوب پہ اگر معافی نہیں سلما نے کہا مانگو گی تو پھر میں اور چیزیں لاؤں گی. سلما جو چیزیں لا رہی ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے, سلما جو چیزیں لا رہی ہے وہ تو بالکل اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے نا, اور ٹکٹس کا کیا ہے, وہ تو ہم میں سے کوئی بھی اصغر کا ٹکٹ جا کے پتا کر سکتا ہے اور ہمیں اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے. اصغر کے بارے میں کراؤن ہوٹل جا کے کوئی بھی پتا کر سکتا ہے, اس کو ساری ڈیٹیل مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور تمہارا اپنی ویڈیوز کے بارے میں کیا خیال ہے, جو ہم نے تمہاری ڈانس کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہے, جو تم اپنا پچھواڑا دکھا رہی ہو اور خاص ویڈیو اس پہ فوکس ہو کے اور پھر پیچھے جا رہی ہے, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس پہ تو پہلے نظر ڈالو جو تم نے اتنے ڈریسز پہنے ہوئے, اور مصطفیٰ بیٹا بھی تمہارے ساتھ ہے. تم میں تو شرم ہے نہیں. ٹھیک ہے, تم نے تو پوری دنیا میں ہمیں بدنام کر دیا ہے. پھر تم پائل اور ارمان ملک اور ان کے سہارے لے کے ہمیں بتاتی ہو. تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم امپریس ہو جائیں گے؟ ہم بالکل امپریس نہیں ہوں گے, کیونکہ تم ایک انتہائی غلیظ عورت ہو, تم انتہائی ایک گندی عورت ہو. تم نے عورت کو ذلیل کر دیا, تم نے کوثر کے نام پہ پہلے عورت کو ذلیل کیا, تم نے رشتوں کو ذلیل کیا, تم نے دوسری شادی کو ذلیل کروایا, تم نے شوہر کو ذلیل کروایا. تم اور کس کو ذلیل کرواؤ گی؟ توبہ کرو توبہ, کیونکہ تمہاری اپنی بیٹیاں ہیں اور وہ بڑی ہو رہی ہیں.
ٹھیک ہے نا. تم آج یہ حرکتیں کرو گی, تمہاری بیٹیاں تمہیں فالو کریں گی اور تمہاری بیٹیاں بھی یہی حرکتیں کریں گی. بہتر ہے کہ اگر تم نے ولاگنگ کرنی ہے تو ایک اچھے طریقے سے ولاگز بناؤ, بے شک ویوز کمائے, پیسے کمائے, لیکن حلال کی روزی کھاؤ, حلال کی. تمہیں حرام کی روزی کھانے کی عادت ہو چکی ہے, اسی لیے تم جو ہے یہ حرکتیں کرتی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اتنے پیسے کی لت پڑ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا جب آپ کو حرام منہ کو لگ جائے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی آپ کے سامنے آئے نا آپ کہتے ہیں یہی صحیح ہے, یہی. تو اس کی اب ایکچولی وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اس کو حرام منہ پہ لگ چکا ہے اور یہ کہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو نا وہ صحیح ہے اور میں کر کے دکھاؤں گی. پیسے کی لت, ٹھیک ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چند عرصے کی جو پیسے کی لت ہے نا یہ پھر آپ کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے. ہم نے اپنی لائف میں بہت سارے لوگ دیکھے جنہوں نے حرام کمایا تو ان کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے, ان کی موت کیسے ہوئی. یقین کریں ان کی موتیں ایسی ہوئی ہیں ہیبت ناک قسم کی کہ آپ ان کے چہرے نہیں دیکھ پائے. اس طرح کی ان کی جو ہے نا موتیں ہوئی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ حرام کماتے رہے. تو اس کو ابھی یہ باتیں پتہ نہیں ہے, لوگ یہ سمجھ رہی ہے میں لوگوں کو الو پاگل بنا کے. ہیٹرز لوگوں کو اس نے ٹرینڈ شروع کیا ہیٹرز کا. ہیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ہیٹرز تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ ریاکشنز دیتے ہیں, ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہمیں جو بات اچھی نہیں لگتی ہم اس پہ ریاکشن یا اپنا ویوز دیتے ہیں. تم نے آ کے ادھر ہمیں ہیٹرز بنا دیا ہے. تمہیں تو شرم, تمہارے گھر والے سارے ٹٹو آ کے بولتے ہیں ہیٹر نے یہ کہا, ہیٹر نے. ہم نے تو آج تک وائی ٹی پہ ٹرینڈ سنا نہیں تھا ہیٹرز کا. تمہارے خاندان اور تم نے آ کے وائی ٹی کا کچرا کر کے رکھ دیا, کچرا. وائی ٹی کو تم لوگوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا, تم نے وائی ٹی کو بالکل پاگل کر کے رکھ دیا. اور جھوٹ پہ جھوٹ, 3 سٹرائکس والا 4 سٹرائکس والا جھوٹ اتنا بڑا بول رہی ہو کہ خدا کی قسم کوئی بچہ بھی سنے تو تمہیں تھپڑ مارے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے. 3 سٹرائکوں کے بعد تو چینل ختم ہو جاتا ہے, اس کا چینل واپس 4 کے بعد آ گیا اور یوٹیوب کسی کی سنتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ویوز بڑھانے کے لیے اپنی حرام کاریاں چھوڑ دو, ویوز بنانے کے لیے یہ سارے دھندے چھوڑ دو, ٹھیک ہے. دھندے نہ چھوڑو, تمہارے پیچھے جو ہے نا کیمرے کے جو مرضی کرو, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب تم کیمرے پہ آؤ ایک جینوئن عورت بن کر آؤ, ایک صحیح عورت بن کر آؤ, ٹھیک ہے, جس کا ہمیں لگے کہ چلو یار اور تھوڑی بہت سدھر گئی یا سمجھ آ گئی یا ہم دیکھ لیتے ہیں, تو تم اپنے آپ کو تھوڑا سدھار لو. وہ کہتے ہیں نا ڈائن بھی جو ہوتی ہے وہ ناگن 100 گھر چھوڑ کے جو ہے وہ ڈستی ہے. تم نے تو اپنی بہن کو ہی ڈس لیا اور اس کے اوپر تم اسے الٹا دھمکیاں دے رہی ہو. کوئی عورت اتنا بڑا الزام نا اپنی بہن, تم تو بہن ہو نا, میں کہتی ہوں کوئی ہمسائی یا کوئی غیر کے اوپر بھی نہیں لگاتی, تم تو پھر بہن ہو. تو وہ تمہارے پر یہ الزام لگائے گی تم اس کے شوہر کے ساتھ سوئی ہو. وہ چلو یہ کہہ سکتی تھی اس نے مجھے سپورٹ نہیں کیا, ستارہ کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا لیکن اس نے جا کے مجھے پوچھا نہیں, یہ باتیں. لیکن وہ اگر یہ بات کری ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہی, وہ سچ بول رہی ہے. اور آپ کو اگر بتاؤں تو یہ سعودیہ میں اس کے کوڑوں کی سزا ہے, کوڑوں کی. جس نے زنا کیا وہ اور جو ملے ہوئے تھے, یہ دونوں جیسے ملے ہوئے تھے, آج اگر ان دونوں کی رپورٹ ہو جائے تو ان دونوں کو سرے عام کوڑے لگیں گے, سرے عام. یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایشو صرف میں لوگوں کو بیوقوف بناؤں گی, ویوز کا بتاؤں گی اور لوگ مان جائیں گے, ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اور وہ جو تمہاری وہاں پہ گوری ککڑی بیٹھی ہوئی ہے نا, جو تمہاری ہی طرح کی ہے, جو تمہاری طرح کی حرکتیں کرتی اور آ جاتی ہے, ایسے نہیں آپ کو نہیں پتہ ہے, اس کو وہ دوسری زناکار تمہاری ساتھی جو تمہیں اس پہ پرووک کر رہی ہے, تمہیں اور شے دے رہی ہے کہ کرو, اور تمہیں وہ لوگ شے دے رہے ہیں جو یہ خود کرتے ہیں, جن کے گھروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جن کے گھروں میں ہم جیسوں کے ایسی باتیں نہیں ہوتی, نہ کرتے, تو ہمارے لیے بہت بڑا بلنڈر ہے. لیکن سپورٹ تمہیں وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے اپنے گھروں میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو خدا کے لیے یہ سب کام چھوڑ دو, ویوز کے لیے یہ دھندے چھوڑ دو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.